نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 11 آیات نمبر 93 اور 94 ومن اظلم اور اس سے زیادہ ظالم بڑا ظالم کون ہے ممن افترى علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے او قال اوحی الی یا یوں کہے کہ میرے طرف وحی کی گئی ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس کے طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو یوں کہے کہ میں ایسا کلام نازل کر دوں گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور اگر تو اس منظر کو دیکھے جب ظالمین موت کی سختیوں میں ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جانیں اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق آج تم کو ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اس کے آیتوں سے تکبر کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور البتہ تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیٹھ کے پیچھے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش کرنے والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ اس میں شک نہیں کہ تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور تمہارے دعوے گئے گزرے ہو گئے جو تم پر کیا کرتے تھے اس سے قبل آیاتوں میں یہودیوں کی ضد عناد کا ذکر تھا اور خاص کر جوش خطابت میں یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا ہے اب آیات مذکورہ آیات نمبر 93 میں اس شخص کا ذکر ہے
جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، یا کسی اور طریقے سے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شرکا بنایا ہے، یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یا یوں کہے کہ اس طرح کلام میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 157 میں لکھتے ہیں کہ سأنزل ما انزل اللہ اے من ادعا انه يعارض ما جاء من عند اللہ تعالی من الوحی، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو دعویٰ کرے کہ اللہ نے جو کچھ وحی بھیجی ہے میں اس کا معارضہ کروں گا اور اسی طرح اس جیسا عبارت بھی بناؤں گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ مسیلمۃ الکذاب کے بارے میں نازل ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ شخص کبھی کبھار ایک دو جملے بنا لیتا جو جاہلانہ احمقانہ الفاظ پر مشتمل تھے، اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اصل میں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیڈر بننے کا، اور اپنے آپ کو عوام میں مشہور کرنے کے واسطے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ مسیلمۃ الکذاب نے بھی اس قسم کے حربے استعمال کی، اور وہ بھی اس کی کیٹیگری کا آدمی تھا، لیڈری کا شوقین تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ذلیل ہوا، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی ملعون تک، سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ بلکہ بعض لوگوں نے مسیح موعود کا، حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کیا تھا، کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا۔ ان سب جھوٹوں کو، فراڈیوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں ذلیل کیا، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور خاص کر جو لوگ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دے دیا۔ اب ظالمین، ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ظالم کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا تذکرہ، اس کی حالت موت کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں کیا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اگر تو دیکھے اس موقع کو جب ظالمین موت کے سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اخرجو انفسکم، آج تم کو اس کا بدلہ ذلت کی شکل میں، عذاب کی شکل میں دیا جائے گا کہ تم نے اللہ کے ذمہ وہ بات لگائی تھی جو ناحق تھی، اور تم وکنتم عن آیاتی تستکبرون، تم اللہ کی آیت توزیر و گردان تکبر کرتے تھے۔ سورہ محمد میں ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر
کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر۔ اور برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کافر کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کافر کو کہتے ہیں کہ اے خبیث نکالو اپنی جان، اور جان جو ہے وہ جسم میں ادھر ادھر پیرتی ہے، ملک الموت زبردستی نکالتا ہے، اور اس بدبخت میں اس بدبخت سے ایسی بدبو نکلتی ہے جیسے زمین پر سب سے زیادہ سڑی ہوئی ناش بدبودار ہو۔ جب آسمان کی طرف یہ چڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، یہ کون سا خبیث روح ہے؟ پھر یہ اس بدبخت کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ فلان ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ قریب والے آسمان پر جو ہے وہ ادھر سے نکالے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں، پھر دروازہ نہیں کھولتا، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ کی تلاوت فرمائی کہ الا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، داخل نہیں ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا میں داخل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے اونٹ سوئی کے ناکا میں داخل نہیں ہوتا، تعلق بالمحال ہے، لہذا کافر دوزخ میں ہوں گے۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس تنہا آئے ہو، قام، قبیلہ، احباب، اصحاب سے علیحدہ ہو کر تنہا آئے ہو۔ اور سورہ مریم میں ہے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، بے شک اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے، احصاہم، اور ہمارے پاس جو آئیں گے تنہا آئیں گے۔ وہاں پر قیامت میں، قبر میں، حشر میں قام، قبیلہ، لشکر، جماعت کوئی کام نہیں آئے گی، الا المتقون، مگر متقین ایسے نہیں ہوں گے۔ متقین اور صالحین بھی کام آئیں گے، اور متقین اور صالحین کی جماعت بھی کام آئے گی۔ اور جمعیت علماء اسلام یہ صالحین کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام یہ متقین کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام اولیاء کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان اکابرین سے فرما دے۔ علماء کی جماعت ہے، وارثین انبیاء ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارا حشر حسین احمد مدنی کے ساتھ ہو جائے، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مفتی فرید صاحب، ان اکابرین کے ساتھ ہمارے حشر ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی ہے۔ پھر فرمایا کما خلقناکم اول مرۃ، یعنی جیسے ہم نے تم کو پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی حالت میں قیامت کے دن آؤں گے۔ اور سورہ انبیاء میں ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح لٹائیں گے ہم آپ کو، ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، اور بے شک ہم اس کے مطابق کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا۔ دنیا میں آپ کے پاس مال تھی، دولت تھی، آل تھی، اولاد تھی، حشم، خدم،
جو کچھ دیا تھا وہ تم سب دنیا میں چھوڑ کر آئیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ وہ شخص دنیا کے لیے جمع کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ اپنے مال اور اعمال سے کیا لے کر آئے ہو؟ جو کیا لے کر آئے ہیں جو اس نے آگے بھیجنا ہے، اور دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ رواه البیہقی۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ البتہ تمہارے آپس کا تعلق منقطع ہو گیا، جو دعوے تم کرتے تھے وہ آئے گئے ہوں گے، وہ ختم ہو گئے۔ مطلب قیامت کے دن اہل دنیا کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں کے بارے میں جھوٹا خیال تھا کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ان سے کوئی فائدہ جو ہے نہیں پہنچے گا، وہ سب ایک دوسرے سے بیزار ظاہر ہوں گے، اور اس وقت علانیہ طور پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف تعلیمات کے خلاف جو عقائد تھے اور جو خود ساختہ خیالی عقائد تھے، وہ سب باطل تھے، باطل ہے، اور ہمیشہ کے لیے باطل ہوں گے، اور باطل چیزوں پر تعمیر نہیں ہوتی، ان پر اعمال صالحہ، اس پر کامیابی کامرانی نہیں ہوتی۔